الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب توفیق الدین صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی، جناب محمد اشرف صاحب امیر ضلع ایئرپورٹ، جناب فاروق فرحان صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، محترم ظفر بھائی ٹاؤن چیئرمین، اور میرے بہت ہی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ آپ نے بہت محبت سے استقبال کیا اور یہاں اس دعوت افطار میں جو ایک جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی ہے، آپ سب لوگ شریک ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان مبارک کی تمام رحمتیں، برکتیں وہ نازل فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور جو ساتیں رہ گئی ہیں اس میں بھی وہ سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پچھلے ایک مہینے میں خیبر پختونخوا میں سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں جو مختلف فوجی چوکیوں پر، مختلف دفاتر پر ہوئے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 27 حملے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں آپ نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھ لیا کہ کس طرح سینکڑوں لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اور یرغمال بنانے والے بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری حکومتوں کا کتنا بڑا فیلئر ہے کہ ٹرین جیسی سواری میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ منصوبہ بندی کر کے چڑھ جائیں، داخل ہو جائیں، لوگوں کو یرغمال بنا لیں، اور پورے حکومتی ادارے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں۔ تو بعد میں کمانڈو ایکشن کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف دلایا گیا، لیکن اس پورے عمل نے پورے پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندرون سندھ میں بھی ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچے کے علاقے میں لوگوں کے لیے شام کے وقت سے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جب اس شہر کراچی میں آتے ہیں تو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے، یہاں بھی اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تو گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ٹینکروں اور ڈمپروں کے نیچے آ کر کتنے لوگوں نے جان دے دی ہے، ٹرانسپورٹ کا پراپر نظام نہیں ہے، پینے کے پانی کے حالات انتہائی تباہ کن ہیں، اور حکومت کسی صورت میں بھی کوئی اختیار بلدیاتی اداروں کو دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اسی طرح پورے ملک کی صورتحال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم دے، وہ نوجوانوں کو روزگار دے۔ وہ یونیورسٹیوں میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، محروم رہ جاتے ہیں۔ کہاں سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ یہ مائک صحیح کر دیں بھائی۔ اور کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ اس لیے اس ساری صورتحال میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پوری قوم متحد ہو، متفق ہو، اور ان سارے لوگوں سے کہ جنہوں نے طویل عرصے سے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، مہنگائی کی آگ میں جلایا ہوا ہے، ہمیں بدامنی کے تحفے دیے ہوئے ہیں، اس مافیا سے ہماری جان چھوٹے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں مہنگائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہو کہ آٹا اور چینی اور دال
اس کی قیمتیں قابو میں نہ آتی ہوں، جہاں پیٹرول عالمی مارکیٹ میں کم ہوتا جا رہا اور پاکستان میں مزید 10 روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے لیوی کی صورت میں، جہاں صورتحال یہ ہو کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہو کہ اب جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کرائے کے مکان کی جو قیمت ہے، جو کہ ویسی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بجلی کا بل آتا ہے۔ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اب لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکلوا رہے ہیں کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی تکلیف سے گزرتے ہوں گے وہ والدین کہ جن کے پاس اسکول کا نوٹس آتا ہوگا کہ 2-3 مہینے سے تم نے فیس ادا نہیں کی، اب اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا۔ سرکاری اسکولوں کا حال تباہ ہے، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں تو ایجوکیشن پراپر نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ جب ہم سے ٹیکس وصول کرتی ہے حکومت، یہ ہم سے آٹے پر، چینی پر، دال پر بھی ٹیکس لیتے ہیں، یہ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، یہ پیٹرول پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، یہ بجلی کے بلوں میں 25 طرح کے ٹیکس لگا کر بھیج دیتے ہیں، یہ تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کاٹتے ہیں، یہ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے۔ یہ طبقہ اپنی مراد بڑھاتا ہے، ایک طرف عوام کے اوپر اتنی مہنگائی کا بوجھ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ نے اپنے ممبران کی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اشرافیہ ہے کہ جس کو ساری سہولتیں میسر آ رہی ہیں۔ ان کا پیٹرول فری ہوتا ہے، ان کی بجلی فری ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ ایک وزیر، ایک مشیر سفر کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے آگے پیچھے کتنے پولیس والے ہوتے ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال میں ایک مراعات یافتہ طبقہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور عوام پستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں پر مہنگائی کم ہوتی ہے؟ ان کو کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہ اطلاع ان کو کون دیتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ یہ جب جائیں گے واقعتاً کبھی خریداری کریں تو انہیں پتہ چلے۔ انہوں نے تو زندگیوں میں کبھی اس طرح سے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی کی طرح خریداری کر سکتے ہوں۔ اس لیے یہ دھوکہ دینا، اعداد و شمار کے ذریعے بیوقوف بنانا، یہ عمل ختم ہونا چاہیے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم متحد ہو کر، متفق ہو کر جب تک ایک تحریک لے کر نہیں چلے گی اس حکمران طبقے سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے، یہ مسائل اسی طرح بڑھتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک جو ہم مسلسل لے کر چل رہے ہیں، اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہم نے جو مطالبہ کیا ہے، پہلے حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آئی پی پیز مافیا ہم پر مسلط ہیں، ہزاروں ارب روپے ان کو اس بجلی کے ادا کیے جاتے ہیں جو بنتی نہیں ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر۔ ہم سے ٹیکس پر ٹیکس ہم پر مسلط کرتے ہیں اور مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ہماری تحریک جب آگے بڑھی، ہم نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، ہم نے ہڑتال کی، اور بالآخر حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے ہم سے ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر آئی پی پی سے مذاکرات اور بات چیت ہوئی اور رینیگوشیٹ بھی کیا۔ اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو قومی خزانے کو 1000 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ہے۔ 1000 ارب روپے کا اگر فائدہ قومی خزانے کو ملا ہے تو اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے، بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ لہذا عید کے بعد حق دو عوام کو جو تحریک ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے نئے مرحلے کو ہم شروع کریں گے، اور میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اب تیاری کریں، اور ایک بہت بڑا ملین مارچ تو انشاءاللہ کراچی میں 27 اپریل کو ہو رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور پھر اس تحریک کو مزید آگے لے کر چلیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ انڈسٹری نہیں چل پا رہی، کاٹیج انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے کہاں سے بجلی کے بل ادا کریں؟ لوگوں نے تنگ آ کر سولر سسٹم پر انویسٹمنٹ کی، اب یہ سولر سسٹم پر بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، یعنی خود بجلی نہیں دیں گے، مہنگی بجلی دیں گے۔ جب ہم سستی بجلی کے لیے اپنے پیسے لگائیں تو اس کو بھی بند کر دیں گے۔ یہ ظلم کی کتنی شکلیں جو انہوں نے یہاں پر مسلط کی ہوئی ہیں۔ پھر انسان سب سے زیادہ جس چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی اور اس کے بچوں کی جان اور مال اور عزت آبرو کا تحفظ ہو۔ پورا پاکستان اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں تو
पिछले 24 घंटे में 27 हमले हुए हैं। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है, ये हमारी हुकूमतों की नाकामी है। और इसलिए नाकामी है कि जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं, जो विफाकी हुकूमत मौजूद है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। आपके इलाके से लोगों ने वोट किसी और को दिया और 3000 और 4000 वोट वाले आदमी को लाकर असेंबली में भेज दिया गया। ये सिर्फ एक बेचारा फारूक फरहान है, और मैं सलाम पेश करता हूं उस आरओ को, खातून को, कि जिसने हिम्मत का मुजाहरा किया और रिजल्ट सही दे दिया। वरना तो पूरे कराची में इन्होंने झाड़ू फेर दी और जाली किस्म के ठुकराए हुए लोगों को, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के ठुकराए हुए लोगों को मुसल्लत कर दिया। लोगों ने धुतकार दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया कि अब तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी आबादियों में आकर अपना कोई दावा करो। और अपने वोट की ताकत से लोगों ने इनका देश निकाला दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सरों पर लाकर इनको मुसल्लत कर दिया। इससे पहले आप लोगों ने मोहब्बत दी और जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद किया, और बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने तारीखी कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बाद सीटों को छीनने का अमल जालसाजी के जरिए कराची में जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने दिया गया, और पीपल्स पार्टी के जो करप्शन और लूटमार और बदउनवानी उसका शाहकार है, उसके मेयर को यहां पर मुसल्लत कर दिया गया। और इख्तियारात भी वो नीचे टाउन्स में, जो टाउन हम बचाने में कामयाब हो गए, उसमें भी पैसे मुंतकिल नहीं किए जाते। विफाक से ये पैसे ले लेते हैं, लेकिन बल्दियाती इदारों को पैसे नहीं देते। तो अपने हक के लिए हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, मुजाहमत करनी पड़ेगी। हमारी इन पूरी बस्तियों में अगर पानी का बहरान है, अगर बिजली का बहरान है, अगर गैस की लोड शेडिंग है, अगर सड़कें नहीं बन रही हैं, तो जाहिर है उसकी वजह यह है कि ये सूबाई हुकूमत वसाइल के ऊपर नाक बनकर बैठी हुई है। इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं अपने इन मुंतखब नुमाइंदों को, कि जहां जो यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन और काउंसलर्स की सूरत में मौजूद है, कि आपसे हमने ये वादा किया था, अवाम से वादा किया था कि हम अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस वादे को पूरा किया है। हमारे पास सूबाई हुकूमत से पैसे नहीं आते प्रॉपर, जो पैसे आते हैं वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। लेकिन ये अपनी मेहनत से, अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर इन्होंने खिदमत का वो सफर शुरू किया है, जो इंतहाई दुश्वार गुजार है। लेकिन हमने कहा था कि हम अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार इंशाअल्लाह छीनेंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में हम इस पर भी सोच रहे हैं कि हम मेयर के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे और जान छुड़ाएंगे कब्जा मेयर से इस शहर की। और जिस तरह नेमतुल्लाह खान के जमाने में तामीर और तरक्की का सफर शुरू हुआ था, कराची में एक मरतबा फिर तामीर और तरक्की का सफर शुरू किया जाए। हमें आपके ताउन की जरूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है। इसीलिए मैं मोहम्मद अशरफ साहब जो जिले के अमीर हैं और उनकी पूरी टीम जो यहां बैठी है, इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप भी कंजूसी का मुजाहरा ना करें। और जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, ये सारे के सारे लोग जमात इस्लामी की तंजीम का हिस्सा बनना चाहिए। इनको अवामी कमेटियों में आप शिरकत करवाएं, इनको मुख्तलिफ तरीके के इख्तियारात दें, नौजवानों को सामने लेकर आएं। हर मोहल्ले की सतह पर एक अवामी कमेटी बननी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी सिर्फ अपनी तंजीम नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये तंजीम आपकी तंजीम बन जाए। हम आपके साथ मिलकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। हम बुजुर्गों की सरपरस्ती में कमेटियां बनाकर काम करना चाहते हैं। हम अपनी माओ बहनों को बाइख्तियार बना के उनके जरिए से भी बहुत सारे उमूर अंजाम देना चाहते हैं। आप इन अवामी कमेटियों का हिस्सा बने, जो आपके लोकल मसाइल को भी एड्रेस करें, अपने बच्चों की तरबियत का भी ख्याल करें, दर्स और तदरीस करें, स्कूलों की निगरानी करें, अस्पतालों की निगरानी करें। इन सारे महकमों से अपना हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करें। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क जब पूरे शहर में इस तरह से कायम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ये वडेरे और जागीरदार जो हम पर आकर मुसल्लत हो गए, ये आपका हक नहीं मार सकेंगे। इसलिए एक तवील जिद्दोजहद के लिए आप तैयारी कीजिए। और मैं जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान से ये कह रहा हूं कि इस तहरीक के लिए अभी से रमजान में ही अपना पूरा जो है वो मंसूबा बनाना शुरू कर दें, ताकि ईद के बाद एक भरपूर तरीके से मास मोबिलाइजेशन शुरू की जा सके। मैं इस मौके पर मीडिया के तवस्सुत से अपनी हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब तक
آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے نہیں کریں گے، جعلی قیادت کو مسلط کریں گے، عوام اور فوج کے درمیان یہ دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب ملک کے اوپر یلغار ہوتی ہے بیرونی قوتوں کی، اسے اندرونی طور پر بھی غیر مستحکم کیا جا رہا ہوتا ہے، علیحدگی کی تحریکیں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں، بھارتی راہ پوری طرح سے پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہے، امریکی CIA کام کر رہی ہے، اسی طرح MI6 کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں سے نہیں ڈرتی یہ قوتیں، یہ پاکستان کے عوام سے ڈرتے ہیں، اسی لیے عوام کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ انہیں بلوچ اور سندھی اور پختون اور پنجابی اور سرائکی اور کشمیری اور مہاجر اور اس طرح کی مختلف زبانوں میں تقسیم کرتے ہیں، مسلکوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے بین الاقوامی ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب تک حکمران طبقہ زبردستی مینڈیٹ کی توہین کر کر مسلط ہوتا رہے گا، پوری قوم یکجان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کھیل اب ختم کیا جائے کہ ووٹ کسی کو پڑے، مسلط کسی اور کو کیا جائے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اکیلے فوج نہیں لڑ سکتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یہ بین الاقوامی یلغار ہو، جب تک عوام اور ریاست ساتھ مل کر نہ کھڑے ہوں یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ آپ کو وہ اقدامات کرنے ہوں گے جس کے نتیجے میں پوری قوم مجتمع ہو۔ اس لیے سب اپنی اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں۔ آرمی کے لیے بھی آئین نے جو طریقہ رکھا ہے، ان کی ذمہ داری ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے، سیاست ان کا کام نہیں ہے، تجارت ان کا کام نہیں ہے۔ آپ سیاست اور تجارت سے دستبردار ہو، ملک کی دفاع کریں، پوری قوم آپ کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب آپ مداخلت کر کے پسند کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں تو اسی طرح قوم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور بین الاقوامی قوتیں اپنا کھیل کھیلتی ہیں۔ اس لیے اسی بات کو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی کی دشمنی اور دوستی پر محمول نہ کیا جائے، حالات کا ادراک کیا جائے، ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، آگے کا ایک لائحہ عمل طے کیا جائے اور پوری قوم یکجائی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرے گی تو انشاءاللہ کوئی پھر دہشت گردی نہیں کر سکے گا اور کوئی ملک کو نہیں توڑ سکے گا۔ آئیں اس بڑی جد و جہد کے لیے تیاری کریں، اپنے حصے کا کام کریں اور انشاءاللہ اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔